شیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ شیر صاحب قابل احترام، آپ نے مشکل وقت میں شیر کی طرح پی ٹی آئی کے لیے جو جدوجہد کی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک روز قبل سوشل میڈیا کی ایپ ایکس پر پوسٹ کی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے پارٹی کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جبکہ وہ یہ افراد سمجھ رہے ہیں، پارٹی کے افراد، کہ وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں اور خان کی آزادی اسی طرح ممکن ہے۔ کیا کنٹراڈکشن ہے دونوں باتوں میں شیر صاحب؟ بہت شکریہ۔ میں نے یہ گزارش کی تھی ایکس پہ کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ رہا ہے تھرو آؤٹ، جس پہ ہم نے الیکشن کمپین کی اور جس بیانیے کی بنیاد پہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو 2/3 سے زیادہ اکثریت دی، وہ بیانیہ جو ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تھا، حقیقی آزادی کا تھا، جمہوریت کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کا تھا۔ اور یہ الیکشن جو ہی ہوتے ہیں تو نئے بیانیے حالات کے تحت آ جاتے ہیں، اور وہ بیانیے ہیں مینڈیٹ کی ریکوری، وہ بیانیے انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور سابقہ جو ہمارے بیانیے تھے الیکشن کمپین کے دوران، ان تمام بیانیوں کو یکسر جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے ٹرینڈ آ جاتے ہیں وہ اداروں پہ حملے ہوتے ہیں، افواج پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں، اور پھر سیاست جو ہے وہ گالم گلوچ میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں کہ کبھی یہ پی ٹی آئی کا نہ نیریٹو رہا ہے، نہ خان نے یہ شعور دیا، نہ یہ تدریس کی ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے گالیوں کی بنیاد پہ لڑنی ہے۔ اور یوں جو بیانیے ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں بار بار بٹھانے تھے، وہ مینڈیٹ کی ریکوری اور وہ عدلیہ کی آزادی اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، وہ رہ گئے پیچھے، اور آگے رہ گئے یوٹیوبرز۔ انہوں نے اس آزمائشی دور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی محنت کی، لیڈرشپ نے مصالحت کی طرف یا مذاکرات کی طرف بار بار ان مصالحت اور مذاکرات کو جو ہیں ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کی وجہ سے بہت ہی سیٹ بیکس ملے، اور بار بار ہم پوائنٹ 1 پہ چلے جاتے تھے، اور یوں جو ہے اصل نیریٹیوز چھوڑ کے آج تک جو چیز نیٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے گالم گلوچ، اور اس گالم گلوچ نے جو ہے پارٹی کی جو ہے کشتی ہی ناوی ڈبو دی ہے۔ اوپر سے جو ہے پارٹی کے اندر جو اپنے اختلافات ہے، وہ اختلافات، پھر ذاتی مفادات کی جنگ، پھر مخالفین کو گرانا اور اپنوں کو جو ہے مناصب نوازنا، ان تمام چیزوں نے مل کے میڈیا پہ بھی جنگ تیز کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کلی طور پہ اپنے بیانیے سے ہٹ کے آپس کے ایک دوسرے کے خلاف رشد دوانیوں کی بنیاد پہ جو بیانیے ڈیولپ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور آج تک یہی چیز ہو رہی ہے۔ قابل احترام شیر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے ابھی یوٹیوبر کی، تو اسی حوالے سے تو سپہ سالار پاکستان کی بھی سپیچ سامنے آئی ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں واضح طور پر کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹی اور مکروہ مہم سے اندرون و بیرون ملک جو پاکستانی تھے ان کو آگاہ کیا۔ میں شیر افضل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی کہ پھر یہ سمجھ آئی کہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے وہی بیسک رکاوٹ ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کی بات درست ہے۔ تھوڑا سا اضافہ اس میں یہ بھی کر لوں کہ پارٹی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ رکاوٹیں بار بار پیدا کر رہا ہے۔ بہت سے جو ہیں ناسمجھ لوگ، نوجوان، وہ کچھ ایسے افعال کا ارتکاب کر جاتے ہیں جو نہ اس پارٹی کی نیت ہوتی ہے نہ اس کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کروں کہ خان نے کبھی بھی اداروں کے ساتھ نہ لڑائی کو جو ہے کسی سوچ کو پروان چڑھایا ہے، اور نہ انہوں نے گالم گلوچ جو ہو رہی ہے اس حوالے سے تو خان کا موقف بارہا کلیئر آیا ہے، ہم نے جلسوں میں بھی اس کا اظہار کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹی کی جو سوشل میڈیا ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، ان کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں ان کی آواز بڑی کمزور محسوس ہوتی ہے، یا پھر یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں۔
شیر صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے لاہور تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ہے ہم غلام ہیں، ہماری نسلیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں. لیکن جناب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کے پی کے سی ایم صاحب کی اگر درست بھی ہوں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اندر سے ابھی تک میری رائے کے مطابق غلامانہ سوچ نہیں نکال سکی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں خود کو آزاد رہنما تصور کرتے ہیں؟ شیر صاحب. دیکھیں، سیاسی پارٹیوں میں جمہوری کلچر نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی بھی پارٹی اس سے آزاد نہیں ہے. مجھے ایک پارٹی کے حوالے سے جو تھوڑا بہت اعتراف کرنا پڑتا ہے وہ جماعت اسلامی ہے. باقی جو ہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہاں پہ جمہوری کلچر جو ہیں وہ الیکشن سے آتا ہے، کمپٹیشن سے آتا ہے، اہلیت اور میرٹ سے آتا ہے. کوئی بھی پارٹی آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی، اور ہر پارٹی میں تقرریاں ہو رہی ہے، الیکشن نام کے نہیں ہیں، اور تمام مناصب رشتہ داروں کو یا اپنے من پسند افراد کو دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ نون یا پیپل پارٹی میں بھی کبھی یہ کوشش نہیں ہوئی بشمول پی ٹی آئی کے کہ ہم اپنے الیکشن میں اوپن کمپٹیشن کریں اور میرٹ پہ لوگ آئیں، باقاعدہ الیکشن ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اپنے پارٹی کے اندر نمائندوں کے لیے ووٹ ڈالیں. یہ اس جمہوریت کا فقدان ہے، اور بدقسمتی ہیں کہ یہ جو سیاسی کلچر 1947 سے آج تک پاکستان پہ مسلط رہا ہے، اس نے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی ذہن پہ غلامی کی چاپ لگائی ہوئی ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اپنی سوچ میں ہمیشہ باغی رہا ہوں ایسے رویوں کی، اور پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے بھی مجھ پہ جو ڈسپلن کے نام پہ جتنے فکرے کسے جاتے تھے یا جو مجھے بار بار اس کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی آواز اٹھائی، ان رویوں کے لیے اٹھائی جو جمہوریت کو پروموٹ کر سکے، ان رویوں کے لیے اٹھائی جہاں اہلیت کی بنیاد پہ مناسب ہو، مناسب اسے نوازا جائے، اور یہ میں کرتا رہوں گا. میری سرشت میں، میری فطرت میں یہ چیز شامل ہے. شیر افضل صاحب، بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بانی چیئرمین سے ان کی بہنوں، پارٹی رہنما اور وکلا کی جو مشاورت ہے، ملاقات ہے، یہ ساری بات یا تو پھر حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے یا بانی چیئرمین خود ان افراد سے نہیں ملنا چاہتے. بطور بڑے معروف قانون دان ہیں آپ، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ واقعہ گیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو مقدمہ ابھی دوبارہ توہین عدالت کی شکل میں سامنے آئے گا، اس سے کچھ بنتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کی تقسیم کا فائدہ جیل حکام یا اداروں نے اٹھایا ہے. جب تک معاملات جیل کے کسی ایک شخص کے سپرد نہ ہو، یہاں پہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی علیحدہ ہے، 3 کوارڈینیٹرز ہیں، پھر جیل حکام خود ہیں، خان صاحب خود علیحدہ بھی مطلب لوگوں کو بلاتے ہیں. تو اتنے زیادہ فورم جب ہوں گے، اور ایام صرف 2 ہیں ہفتے میں جو شیڈول ہم نے طے کیا ہے، لہٰذا اس کا واحد حل یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ جو سب کو قابل قبول ہو، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی میں خود اتنے گروپس ہیں اور اتنے وائسز آف ڈائسنٹ ہیں، اور وہ حضرت جو ہیں انشور کر لیں کہ وکلاء جو ہیں کنہوں نے ملنا ہے، سیاسی اکابرین کون ہوں گے. اور ساتھ میں اس پہ خان سے بھی میٹنگ ہوئے بنا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر سے خان صاحب جیل حکام کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا فلاں ہیں تو ان کو بھی بھیج دیں. اب وہ جو فلاں بھیج دیا جاتا ہے اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا ہے جو جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اور یوں جو ہے اگر پارٹی تو خان کی بہنیں کیوں نہیں مل پاتی پھر جب خان کی اتنی اتھارٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کی وہ ملاقات نہ دینا شاید ان لوگوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. انا کے علاوہ چونکہ انہوں نے کہا تھا ہم دھرنا دیں گے، اب انہوں نے اس چیز کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور یوں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ جتنا زور لگا سکتے وہ لگا لو، اگر زبردستی کی بنیاد پہ ہو تو ہم ملاقات نہیں دیں گے. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے.
شیر صاحب لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں کم ہونے جا رہی ہیں، کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو؟ یہ دوریاں کبھی بھی نہیں سمٹ سکتی ہے، یہ نظریاتی دوریاں ہیں، یہ فکر، سوچ اور شعور کی بنیاد پہ ہیں۔ دونوں سیاسی پارٹیوں کا جو نقطہ نظر ہیں، ان کی جو اپروچ ہے، ان کا جو سیاست کی اساس ہے، وہ یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ مذہب کے نام پہ سیاست کی ہے، جو پاکستانی معاشرے میں جس طرح۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ دوریاں مشکل لگ رہا ہے، فضل الرحمان صاحب کی اپنی سیاست ہے اور تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے۔